بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیاض وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ صدقہ پر چند احادیث پیش کی جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم میں سے ہر انسان 360 مفاصل سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا جو کوئی اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھے اور استغفار کرے، مزید لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ اور یا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے یا نیک کام کرنے کا حکم دے، اسی طرح وہ برے کاموں سے منع کرے، جوڑوں کی تعداد یعنی 360 جوڑوں کی تعداد کے مطابق کرے، تو وہ اس دن اس حالت میں ہوتا ہے گویا اس نے خود کو آگ سے بچا رکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ ہم سے سبقت لے گئے کیونکہ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ مال کے ذریعے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تب وہ ہم پر فضیلت لے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارا ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا یہ بھی تمہارا صدقہ ہے، یا کسی کو سواری پر سامان اٹھا کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، الغرض ہر بھلائی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل معروف صدقۃ، یعنی ہر بھلائی صدقہ ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی صرف اپنا مال خرچ کر کے نہیں بلکہ دوسری اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو، صلاحیتوں کو خرچ کر کے بھی اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے ذمہ صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی، اگر وہ نہ پائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور خود کو فائدہ پہنچا کر صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا، اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ضرورت مند کی مدد کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے؟ تو ارشاد فرمایا، بھلائی کا حکم دے۔ پھر پوچھا گیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ تو ارشاد فرمایا، برائی سے خود کو بچائے رکھے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا انہیں نیکی کا حکم دینا اور انہیں برائی سے روکنا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا راستے سے پتھر یا کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں دوستو گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔